حیدرآباد میں قطب شاہوں نے غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بڑے حسن اور سلیقے سے انسانوں کے دلوں تک پہنچایا ہے۔ ہندوستان میں لکھنؤ کے بعد حیدرآباد ہی ایسا مقام رہا جہاں محرم شاندار طریقے سے منایا جاتا رہا۔ تلنگانہ کے ہندو ماہ محرم کو پیر پنڈگا یعنی پیروں کا تہوار کہتے ہیں۔ حیدرآباد کا محرم قومی یکجہتی کا مثالی نمونہ پیش کرتا ہے۔ حیدرآباد کے محرم میں مرثیے پڑھے جاتے ہیں اور مجالس ماتم منعقد کی جاتی ہیں۔ جگہ جگہ شربت اور پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ مسکینوں کو ان کے نام سے کھانا کھلایا جاتا ہے کیونکہ کربلا کے شہداء بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے تھے۔ قطب شاہوں کے عہد کے بہت سی روایات کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں نظام علی خان کے زمانے میں ایرانیوں کا اثر بہت بڑھ گیا تھا۔ ارسطوجہ اور ان کے بعد ایرانی وزیروں کا ایک پورا سلسلہ سالار جنگ اور ان کی اولاد تک چلتا ہے۔ 5 محرم سے شہر کی رونق اور دھوم دھام بہت بڑھ جاتی تھی۔ مہاراجہ چندو لال، مہاراجہ کشن پرساد اور راجہ شیوراج کی ڈیوڑیوں پر روشنی کرائی جاتی تھی۔ مہاراجہ چندو لال نے اپنی خود نوشتہ سوانح حیات میں لکھا ہے کہ یہ نیاز مند بھی عقیدت سے آبدار خانہ اور ٹٹی میں قسم قسم کی روشنی کرتا اور درختوں پر بلوری قندیلیں اور رنگارنگ چراغ آویزاں کرتا ہے کہ دیکھنے والا اور سننے والا حیرت سے دیکھتا اور سنتا ہے۔ محرم کا جلوس دیکھنے کے لیے شوقین لوگ بنگلوں اور ڈیوڑیوں کے جھروکوں پر اپنے اپنے احباب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور خواتین چلمنوں کے پیچھے بیٹھ جایا کرتی۔ 5 محرم کو ہی اعلیٰ حضرت کا لنگر نکلتا تھا۔ اس لنگر میں مملکت کے ساری بے قاعدہ اور باقاعدہ فوجیں اور پولیس کی جمعیت کے علاوہ دیگر فوجیں شامل ہوتی تھیں۔ لنگر کے روز سارے شہر میں غیر معمولی چہل پہل رہتی۔ شہر میں علم جہاں سے گزرتے میلے لگ جاتے تھے۔ لنگر کے روز ہر طبقے اور ہر ملت کا ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا جو شاید ہی کسی اور موقع پر دکھائی دے۔ 10 محرم کو بڑے اہتمام سے دن کے 12 بجے کے بعد قطب شاہی زمانے کا بی بی کا علم مخصوص ہاتھی پر ہزاروں ہندو مسلم افراد کے جلوس کے ساتھ شہر کے مختلف مقررہ مقامات پر گشت کرایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندو لوگ بھی اس موقع پر نظریں پیش کرتے ہیں اور ماتم داروں کا جلوس علم کے پیچھے سینہ کوبی کرتا ہوا گزرتا ہے۔